اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد محسن الیاس، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام شان رمضان۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے، لوگ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف لیلۃ القدر کے بارے میں جاننے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے۔ مفتی صاحب آج کا ہمارا پروگرام ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے مختلف معنی آتی ہیں جی۔ لیل جو ہے یہ رات کو کہتے ہیں، اور قدر کے مختلف معنی آتی ہے۔ قدر کا ایک معنی ہے ضیق، تنگی۔ اس رات کو اس لیے کہا جاتا ہے قدر کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں دنیا میں کہ دنیا ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک معنی لیلۃ القدر کا، قدر کا ایک معنی یہ ہے تقدیر، حکم۔ تو اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ جو تقدیر ازلی لکھی ہوئی ہے اللہ کے ہاں، ایک سال کے اس رمضان المبارک سے اگلے رمضان المبارک تک تمام مخلوقات کے ساتھ جو جو پیش آنا ہے وہ اللہ پاک فرشتوں کو دے دیتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس رات کا معنی یعنی کہ قدر کا معنی ہے شرافت۔ یہ رات نہایت شرافت والی ہے، نہایت عظمت والی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، جہاد کے لیے ہتھیار اٹھایا کرتا تھا اپنے کندھوں پر، اور 1000 مہینوں تک اس نے یہ کام کیا۔ 1000 مہینوں تک اس نے اپنے کندھوں پر جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو تشویش ہوئی، ذرا ان کو یہ دلچسپی ہوئی کہ کتنا خوبصورت عمل ہے، کتنا یہ اچھا عمل ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میری امت کی عمر جو ہے یہ کم عمر ہے، زیادہ سے زیادہ 70-80 سال کی عمر ہے، تو یہ اتنا زیادہ ثواب کیسے کرے گی کہ یہ بنی اسرائیل کے اس شخص سے بھی ان کا ثواب بڑھ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات دیں گے کہ جس رات میں وہ عبادت کریں گے تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہوگی۔ اور 1000 مہینے یہ تقریباً جب حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً 83 سال 4 مہینے کی مدت بنتی ہے۔ تو 83 سال 4 مہینے کی مدت میں ثواب پانے والا وہ ایک رات میں ثواب پا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص 1 روپیہ خرچ کر دے اور اس کے منافع میں وہ کروڑوں کا حساب اس کو مل جائے، کروڑوں کا منافع اس کو مل جائے، تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا اور کتنا خوش ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے ایک رات کے بدلے میں 1000 مہینوں کا ثواب دیا، بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں جتنا ثواب ملے گا، بلکہ یہ کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ملے گا، 1000 مہینوں سے بہتر ثواب ملے گا۔ 1000 مہینے میں نے آپ کے سامنے بتا دی، تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، تو 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ بہتر ایک رات ہے۔ اس رات کی فضیلت اس سے اور بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ۔ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس رات کو لیلۃ القدر اسی لیے کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ قدر کا ایک معنی ہے ضیق، تنگی۔ اس رات میں اللہ کے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس طرح کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں، تو وہ اتنی کثیر تعداد سے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو اور پوری ان کی ایک ٹیم کو، پورے ایک قافلے کو زمین پر بھیجتے ہیں۔ جب
کوئی شخص رات کو عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو یہ فرشتے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کے پاس جا کر اس کو دیکھتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو بلاتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہوا، ان لوگوں کو کیا ملا؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات کو ان کی مغفرت ہوگی، سب کو اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، آخری رات ہوتی ہے، 29ویں رات ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فخر سے یہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں نے میری اس طرح کی عبادت کی جس طرح کی عبادت کا حق تھا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اس رات کو کون سی دعا کرنی چاہیے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے اس رات کا پتہ چل جائے، مجھے علم ہو جائے کہ یہ رات فلاں ہے، تو مجھے کیا دعا کرنی چاہیے، میں اس دن کیا دعا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اس رات کو آپ یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو حضور پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھا رہے ہیں اور اس دعا کی تلقین کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ رات ملے تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو ہر مسلمان کو جو خوش نصیب ہو اللہ اس کو یہ رات دکھائے تو اس کو یہی دعا کرنی چاہیے جو حضور پاک علیہ السلام ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرما رہے ہیں۔ اس رات کو کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ اس رات کو جس طرح میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ تو اسی حدیث میں یہ لکھا ہے کہ اس رات ایسے 4 لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ 4 لوگ اس طرح کے ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شراب کا عادی ہے، جو مستقل شراب پیتا ہو، شراب کی عادت اس نے بنائی ہو، تو اس ایسے شخص کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، حالانکہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، بہت برکت والی رات ہے، اس رات میں بھی ایسے بدبخت کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو، جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس کی بخشش لیلۃ القدر جیسی مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح تیسرا شخص وہ ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری توڑتا ہو، رشتہ داری توڑنے والے شخص کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو چوتھا شخص ہے وہ والا شخص ہے جو کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھتا ہو اور دل میں کینہ رکھتا ہو، تو ان 4 بدبختوں کی بخشش یہ ایسے نحوست والے گناہ ہیں کہ یہ گناہ اس رات کو بھی معاف نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص توبہ کرے، توبہ کرنے سے پہلے، اس رات کو آنے سے پہلے تو پھر ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر توبہ نہ کرے اور ان 4 گناہوں پر وہ ڈٹا رہے تو ایسے شخص کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کوئی شخص سارے سال شراب پیتا ہے، ساری زندگی شراب پیتا ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ شراب اس نے 6 مہینے رمضان سے پہلے پی ہو، یا اس نے پہلی بار پی ہو، یا پیتا رہتا ہو ریگولر کبھی کبھی، تو کیا اس کی بخشش ہو جائے گی اس ليلۃ القدر میں؟ شراب کا عادی بتایا گیا ہے حدیث میں کہ وہ شراب کا عادی ہو، شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو توبہ کر لی ہو، پھر تو توبے کے بعد تو اس کے لیے ہر چیز معاف ہو جاتی ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو شخص توبہ کرے، شراب کا عادی ہو، والدین کا نافرمان ہو یا وغیرہ وغیرہ، تو اس کی بخشش اس رات میں ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس نے توبہ سچے دل سے کی ہو۔ یہ کون سی رات ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، احادیث میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کیا۔ آپ علیہ السلام کو لیلۃ القدر نہیں ملی۔ دوسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، آپ کو پھر لیلۃ القدر نہیں ملی۔ جب تیسرا عشرہ شروع ہونے لگا تو آپ علیہ السلام نے اپنے خیمے سے سر مبارک نکال کر اپنے صحابہ کو ایک بات فرمائی کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے مجھے بتایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، تو جو شخص آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21 23 25 27 اور 29 ان طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات کے بارے میں بتا دیا گیا تھا لیکن بعد میں مجھے بھلا دیا گیا. بلانے کی بہت ساری وجوہات ہے, بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں آپ علیہ السلام کو بلا دی گئی. ایک حکمت میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اس رات کو اگر کوئی شخص بیمار ہوتا یا مجبور ہوتا اس رات کو عبادت نہ کر پاتا تو وہ آئندہ آنے والی رات یعنی کہ اگر مثال کے طور پر 23 ہوئی ہے تو وہ 25 27 اور 29 کو عبادت ہی نہ کرتا, تو آنے والی راتوں میں وہ بالکل عبادت نہ کرتا اور وہ یہ کر کے بیٹھ جاتا کہ یار وہ جو رات تھی برکت والی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ تو گزر گئی, اس لیے اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک حکمت تھی, اللہ نے اس رات کو حضور علیہ السلام کے ذہن سے نکال دیا ہے. آپ علیہ السلام کو اس کا علم مستقل طور پر نہیں ہوا. اسی طرح ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہے. تو خلاصہ ان باتوں کا یہ نکلتا ہے کہ انسان کو اس رات کو پانے کے لیے 5 راتوں کی ضرورت ہے. وہ 5 راتیں اگر انسان اللہ کو دے دے تو یہ رات اس کو مل سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ 21ویں رات ہو سکتا ہے وہ 23ویں ہو سکتا ہے 25ویں ہو, 27ویں یا 29ویں ہو. تو یہ 5 راتیں اگر انسان جاگتا ہے تو یقیناً ضرور بھی ضرور وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا. لیلۃ القدر کی رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھے لیلۃ القدر کی رات میں, کوئی اور نفل عبادت کرے, قرآن کی تلاوت کرے, ذکر و اذکار کرے, درود شریف پڑھے. اور بہتر یہ ہے کہ اس رات میں گھر میں ہی عبادت کرے. اگر گھر میں نہیں بندہ کر سکتا تو مسجد میں بھی کر سکتا ہے. بہتر گھر میں کرنا ہے, مسجد میں کرنا بھی مناسب, بالکل ٹھیک ہے, جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس رات میں اگر صلاۃ التسبیح کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتا ہے. تو صلاۃ التسبیح گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل گھر میں پڑھ سکتا ہے, جماعت کے بغیر پڑھی جا سکتی ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعت ہے ہی نہیں, صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں ہے. یہ ویسے ہم لوگوں نے صلاۃ التسبیح کی جماعت بنا لی ہے, حالانکہ نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی. صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے, اس کی جماعت نہیں ہے. تو نفل نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ منفرد اکیلے اپنے لیے پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ. تو لیلۃ القدر کی رات میں کوئی ایسے واقعے جو پیش آئے ہوں؟ ایک دو باتیں میں اس بارے میں آپ کو کر دیتا ہوں. لیلۃ القدر کی رات کو ملائکہ کی پیدائش ہوتی ہے. ملائکہ فرشتے جو ہے یہ لیلۃ القدر والی رات ہی پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب پیدا کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو وہ خمیر اور وہ جو مٹی ادھر ادھر سے اللہ پاک نے جمع کرنا شروع کی تھی وہ اسی رات کو جمع کرنا شروع ہوئی. اسی طرح یہ وہ رات ہے جس میں کثرت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہے. اس رات کو جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں لیلۃ القدر والی رات کو. تو اب ایک بار پھر سے وہ دعا دہرا دے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. میں وہ پوری حدیث آپ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں علم ہو جائے کہ وہ کون سی رات ہے تو میں اس رات کون سی دعا مانگوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس رات یہ دعا مانگے, اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا ان کو بتلائی, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ایک مرتبہ پھر دہرا لیتا ہوں, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. صاحب جزاک اللہ. تو ناظرین آج کا ہمارا پروگرام جو تھا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں تھا. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے لیلۃ القدر کے بارے میں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.